حقوق العباد ہوگا میرا کیا کرم مجھ پہ کر دے کرم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے بندوں کے حقوق اور اولاد کے حقوق کا بیان جاری ہے۔ آج کچھ مزید اولاد کے حقوق بیان کریں گے۔ اولاد کے حقوق میں سے ایک حق جو آخری بیان ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جب اولاد بولنے کے قابل ہو، جب بچہ بولنے کے قابل ہو تو سب سے پہلے اسے لفظ اللہ سکھایا جائے تاکہ یہ لفظ اس کی زبان پہ جاری ہو اور اس کے دل میں اتر جائے۔ اس کے بعد ایک اور حق یہ ہے کہ اولاد کے درمیان محبت کے اظہار میں برابری کی جائے۔ محبت کرنے میں برابری مشکل ہے کیونکہ بعض اوقات ایک فطری طبعی طور پہ ہوتا ہے کہ کسی ایک بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ جیسے بعض اوقات جو پہلا بیٹا پیدا ہو اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، بعض اوقات جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس سے لاڈ پیار زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک ہے کہ انسان کی اپنی کیفیت وہ اس کے اختیار میں نہیں، لیکن ایک ہے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا۔ اظہار اپنے اختیار میں ہے۔ اب اگر آدمی ایک بچے کو بہت زیادہ پیار کرے، بہت زیادہ کھلائے پلائے، ساتھ لگائے اور سب کچھ کرے اور دوسرے بچے کو ذرا دور دور رکھے تو یہ شے بندے کے اختیار میں ہے اور یوں کرنا مناسب نہیں، بلکہ بعض صورتوں کے اندر گناہ کی صورت بھی بن جاتی ہے جبکہ کسی لین دین کا معاملہ ہو۔ جیسے بچوں میں کوئی شے تقسیم کرنی ہے تو ایک تو فرق ہوتا ہے عمر کے اعتبار سے کہ چھوٹے بچے کو اس کے مطابق چیز دی جائے گی، بڑے بچے کو اس کے مطابق۔ چھوٹے بچے کو اگر کھلونا دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑے کو بھی کھلونا ہی لا کے دے دیں، اور بڑے کو اگر اس کے مطابق کوئی چیز دی ہے تو یہ نہیں ہے کہ چھوٹے بچے کو بھی اسی طرح کی چیز دے دیں۔ تو ایک ڈیفرنس تو یہ ہوتا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا۔ ایک ہوتا ہے کہ تحائف وغیرہ دینا کہ جو نارملی سب کے لیے برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک کو دینا دوسرے کو محروم کرنا یہ شرعی اعتبار سے گناہ ہو جاتا ہے جبکہ شرعی وجہ ترجیح وہاں پر موجود نہ ہو۔ تو یہ تو بہرحال ایک جنرل میں نے اس حوالے سے بات کی ہے، لیکن جو اولاد کے درمیان محبت کے اظہار کے حوالے سے میں نے بات کی ہے اس کی ضرورت، اہمیت اور افادیت۔ جب ایک بچے سے بہت زیادہ لاڈ پیار محبت ہو تو بقیہ کی فیلنگز کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، تو لہذا یہاں پر اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا سا بیلنس کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اور ایک حدیث مبارک بھی ہے، فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، انصاف کرو۔ یہ نہیں کہ ایک کو بہت زیادہ ترجیح دے دی جائے اور دوسرے کو اگنور کر دیا جائے، اس سے جو ہے وہ اعراض کر دیا جائے۔ طبرانی شریف کی یہ حدیث مبارک ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، یہ حدیث ہے ابن النجار کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یحب ان تعدلوا بین اولادکم حتی فی التقبیل، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اے لوگو تم اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، حتیٰ کہ اولاد کو بوسہ دینے میں بھی، حتیٰ کہ اولاد کو بوسہ دینے میں بھی، کہ اگر دو چھوٹے بچے ہیں اور اگر ایک کو پیار کیا اور ایک کو بوسہ دیا تو دوسرے کو بھی دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ ایک کو بوسہ دیا اور دوسرا محبت اور شفقت کا منتظر کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ احساس کمتری اور یا پھر حسد کی طرف لے جائے گا۔ تو یہاں پر بڑی خوبصورت تعلیم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اے لوگو تم اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو حتیٰ کہ انہیں بوسہ دینے میں بھی۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ جو اس کے دیگر جو چیزیں بنتی ہیں اس کی وجہ سے، وہی میں نے احساس کمتری، احساس برتری اور جیلسی
اور اس طرح کی جو جذبات ہیں اگر وہ چھوٹی عمر میں پیدا ہو جائیں تو ان کے اثرات بڑی دور تک جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بڑے ہونے کے بعد ایک بچہ دوسرے بچے پہ ظلم کرتا ہے، اور جب اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بچپن میں چونکہ اس بچے کو تھوڑا سا اس سے اعراض کیا گیا تھا، ایوائڈ کیا گیا تھا، یہ بچپن کے اپنے دل میں کینہ رکھ کے بیٹھا ہوا جس کا بدلہ بڑا ہونے کے بعد لے رہا ہے۔ اور فطرت انسانی جو ہے، انسانی مزاج جو ہے، وہ اتنا پیچیدہ ہے، اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس کو پوری طور پہ سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ تو لہٰذا حتی الامکان جو اس کے ظاہری صحیح طریقے ہوتے ہیں انہی کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ اولاد کے حق کے اعتبار سے کہ اولاد کے ساتھ لین دین میں اور اظہار محبت میں عدل کیا جائے، برابری کی جائے۔ اولاد کے حقوق میں سے ایک اور حق، اور یہ بڑا ہی ضروری، بڑا ہی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اولاد کے دین کی فکر کی جائے۔ اولاد کی دنیا کی فکر تو سارے ہی کرتے ہیں، ایسا تو شاید ہی ہوگا جسے اپنی اولاد کی دنیا کی فکر نہ ہو۔ اگر ان کے لیے گھر بنا سکتا ہے تو گھر بناتا ہے، ان کے لیے اچھی نوکری اگر کروا سکتا ہے تو اس کی کوشش کرتا ہے، انہیں کو بزنس کروا سکتا ہے تو وہ ان کو کروا کے دیتا ہے۔ تو جو دنیاوی مستقبل ہے اس کے لیے تو شاید ہی کسی کو بولنا پڑے کہ بھائی آپ اپنی اولاد کے مستقبل کی طرف توجہ دیں۔ اس کی خواہش کے اعتبار سے تو بہرحال وہ اس کے مستقبل کو بہتر بنانا ہی چاہتا ہے، زیادہ معاملہ دین کا ہوتا ہے کہ دین کے اعتبار سے اپنی اولاد کا دینی مستقبل بچانے کی کتنی کوشش کی۔ تو اب یہ جو پوائنٹ ہے اس کی اہمیت قرآن میں، حدیث میں بڑی کثرت سے اور بڑی تاکید کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو اب گھر والوں میں بیوی بھی ہے اور بچے بھی داخل ہیں۔ تو یہ بڑا مرکزی اور بڑا بنیادی حکم ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں دین کا جو عنصر ہے، دین کا فیکٹر ہے، یہ بہت زیادہ واضح طور پہ بطور ہدف کے سامنے رکھا جائے اور اسے صحیح کرنے اور اسے پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، یہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے ایک اور جہت کو بیان کرتی ہے، اور وہ کتنی اہم ہے آپ اس کے الفاظ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ الفاظ کس حد تک ماں باپ کی ذمہ داری کو بیان کرتے ہیں۔ مسلم کی روایت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرۃ، فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، دین اسلام کے قبول کرنے اور عمل کرنے کی صلاحیت پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، فرمایا کہ پھر یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا اسے عیسائی بنا دیتے ہیں اور یا اسے مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے بنا دیتے ہیں۔ بچہ جو پیدا ہوا فطرت پہ پیدا ہوا، اس کے اندر ایمان اور اسلام کی بنیاد اور جڑ موجود ہے کہ معرفت الہی کی صلاحیت، اسلام ایمان قبول کرنے کی صلاحیت یہ اس میں ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہر بچہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے ماں باپ، صرف باپ نہیں اور صرف ماں نہیں، فابواہ، باپ اور ماں دونوں، فرمایا کہ یہ وہ ہوتے ہیں جو یا تو اسے عیسائی بنا دیتے ہیں یا اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ بچے کے بگاڑ اور اس کے سدھار دونوں کے اندر ماں باپ کا کردار کتنا اہمیت رکھتا ہے اور وہ کیسا رول پلے کرتے ہیں۔ تو اب ہمارے ہاں جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ جناب یہ بچے بڑے سلجھے ہوئے ہیں، تو کیا وہ پیدائشی سلجھے ہوئے ہوتے ہیں؟ بھئی پیدائشی تو نارمل ہی ہوتے ہیں، وہ سلجھے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ماں باپ نے سلجھایا ہوتا ہے۔ بچے بڑے نمازی ہوتے ہیں، بڑے ادب آداب اور تمیز والے ہوتے ہیں، کیوں؟
اس لیے کہ ماں باپ نے سکھائی ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے، بچے پرلے درجے کے بدتمیز ہوتے ہیں، اجڑ جاہل ہوتے ہیں، کوئی تمیز نام کی چیز نہیں ہوتی، شور شرابہ، لڑائی مار کٹائی، گالی گلوچ، اوٹ پٹانگ، بےہودگی اور شرارتیں اور شرانگیزی اور بس تنگ کرنا اور ایذا پہنچانا اس میں ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ بچے پیدائشی ایسے تھے؟ یہ ماں باپ نے کیے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر، کہیں کہیں استثناء بھی ہے، لیکن اکثر و بیشتر کیا ہے کہ ماں باپ نے تربیت کی نہیں۔ یہ نہیں کہ شرارتیں سکھائی ان کو، یہ کہ ان کی تربیت نہیں کی۔ جب ان کو سمجھایا نہیں، ان کو سکھایا نہیں، ان کو بتایا نہیں، تو بچوں کو کہاں سے الہام ہو جائے گا کیا؟ تو ماں باپ اس میں مجرم ہوتے ہیں۔ جو بگڑے ہوئے بچوں کے پیچھے جو اکثر کردار ہوتا ہے وہ ان کے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اور افسوس کہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ملک میں، میں پاکستان کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ہمارے ہاں جو صورت حال ہے وہ سدھار کا پہلو اتنا سا ہے، بگاڑ کا پہلو اتنا بڑا ہے۔ بچوں کو کچھ بھی سکھا دیں گے تمیز نہیں سکھاتے، بچوں کو کچھ بھی سکھا دیں گے اس کو مینرز نہیں سکھاتے، اس کو ایٹیکیٹس نہیں سکھاتے، اس کو کوئی انسان بننا نہیں سکھاتے، اس کو اسلامی آداب نہیں سکھاتے، اس کو شور سے نہیں روکتے، اس کو شرارتوں سے نہیں روکتے، اس کو پڑوسیوں کے حقوق نہیں بتاتے۔ تو اب بچہ بھی جو ہے نا وہ لگا ہوتا ہے تنگ کرنے پہ، اور ابا حضور اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ماں باپ سارے مل کے لگے ہوتے ہیں پڑوسیوں کو تنگ کرنے، اور ساتھ میں جو ہے وہ گلی محلے والوں کو تنگ کرنے، اور اسی طرح گفتگو کے اندر بھی تو تکار اور بدتمیزی ہوتی ہے، اور بچے وہی والی چیز سیکھ کر بڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی وہی کرتے ہیں۔ اور یہ اتنی افسوسناک بات ہے، اتنی افسوسناک بات ہے کہ بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ اسلامی معاشرے میں، یعنی اسلامی معاشرہ نہیں، مسلمانوں کے معاشرے میں، اسلامی معاشرہ ہو تو کچھ اور ہی ہو، مسلمانوں کے معاشرے میں، مسلمان کہلانے والوں کے معاشرے کے اندر ہی سب سے زیادہ یہ جہالت پائی جاتی ہے۔ جن کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ فرمایا مسلمان تو ہے ہی وہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے، حرکتوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مسلمان کی ڈیفینیشن یہ بیان کی کہ دوسرے اس کے ہاتھ اور زبان سے سلامت رہتے ہیں، اور یہاں حال یہ ہے کہ شاید مسلمان کی عملی تعریف اس کے الٹ ہو چکی ہے کہ حرکتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ اپنا ہی ہوگا وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حرکتیں ایسی۔ اور اگر کوئی بہت اچھے انداز میں مسکرا کے ملے اور بڑے طریقے سے بات کرے اور بڑی توجہ سے بات سن لے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار یہ تو انگریز لگتا ہے بالکل۔ اچھا انداز، اسلوب، کلام، ملنساری دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار انگریزوں جیسا طرز عمل ہے، اور برا دیکھیں تو ہم کہتے ہیں یہ اپنا ہی ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہچان بیان کی تھی وہ ہماری بجائے غیروں میں پائی گئی، اور ہمارے اندر اس کے الٹ پائی گئی، اور پریکٹیکلی مسلمان وہ ہو گیا کہ جس کے نہ ہاتھ سے دوسرا سلامت رہے، نہ زبان سے دوسرا سلامت رہے، مذہبی ہو غیر مذہبی ہو، لیکن لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے اندر شاید قریب قریب برابر ہی ہوتے ہیں۔ کچھ خوف خدا والے، کچھ دین کو صحیح سمجھنے والے، جن کو یہ پتہ ہے کہ دین جو ہے نا 4 چیزوں کا نام نہیں ہے، دین جو ہے وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا نام بھی ہے، دین جو ہے وہ ظاہر کے ساتھ باطن کا نام بھی ہے، دین جو ہے وہ عبادت کے ساتھ اخلاقیات کا نام بھی ہے۔ جن کو یہ پتہ ہے تو ان سے تو اس کی توقع ہے کہ وہ اسلام کی اصل صورت پیش کرتے ہوں گے، ورنہ کسی نے ایک چھوٹی سی چیز کو دین بنایا ہوا ہے، کسی نے دوسری چھوٹی سی چیز کو دین کے طور پہ پکڑا ہوا ہے حاجی صاحب لیکن ساری دنیا کو تنگ کیا ہوا ہے مسجد کا چیئرمین اور صدر، اور مسجد کے اندر کسی کو سکھ سے بیٹھنے نہیں دیتا، اور جو ہے وہ بڑا ظاہری اعتبار سے تسبیح کرنے والا، لیکن اخلاق اتنے بدترین قسم کے اس کے ہیں، اور پڑوسیوں کے ساتھ ہر وقت اس کی لڑائی چلتی رہتی ہے۔ تو یہ کیا؟ یہ ساری کی ساری چیزوں کے پیچھے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر تربیت ختم ہے، اور اولاد کی تربیت یہ اولاد کے حقوق میں سے بنیادی ترین چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بڑی خوبصورت حدیث عرض کرتا ہوں، فرمایا کہ اولاد کے ماں باپ کی طرف سے اولاد کو جو بہترین تحفہ دیا جاتا ہے وہ اسے اچھے آداب سکھانا ہے، مینرز آف دا لائف، ایٹیکیٹس آف دا لائف، یہ سب سے فرمایا کہ بہترین اور خوبصورت تحفہ ہے۔
اس کے لیے بنگلہ چھوڑ دیا، اس کے لیے کار چھوڑ دی، لینڈ کروزر چھوڑ دی، اس کے لیے جو ہے کوئی بینک بیلنس چھوڑ دیا، اس کے لیے کوئی اور اس طرح کی چیزیں چھوڑ دی، ان کی افادیت ہے، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے اور مفید ہے اگر حلال کی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں سے بہترین تحفہ جو ہے وہ اس کی اچھی تربیت ہے۔ بچہ ہر امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کرے، انسان ہونا ہو، ماں باپ کی خواہش ہے کہ بچہ امتحان میں 100/100 نمبر لے کے آئے، اور انسانیت کے اندر بھلے 10/100 نمبر ہو اس کے۔ بھائی انسانیت میں 100/100 نمبر لے لو، بقیہ جو ہے پیپروں کے اندر بھلے 33 نمبر لے کے پاس ہو جائیں، لیکن کوئی تھوڑا سا معاشرے میں کوئی ڈھنگ کی چیز تو نظر آئے۔ نہ ٹریفک کی سینس ہے، نہ روڈ کی سینس ہے، نہ گلی محلے کی سینس ہے، نہ رات کو سونے کا جو نا طریقہ پتہ ہے، نہ پڑوسیوں کے حوالے سے کچھ پتہ ہے۔ جب دل کیا، جس وقت دل کیا، شور شروع کر دیا، اچھی خاصی جگہ پہ بیٹھے ہوئے موبائل فون چلایا، چلو جی اب شور شرابے کے اندر ہے۔ میں نے پلین کے اندر دیکھا، جہاز کے اندر تو تب بھی پہلے لگتا تھا کہ کچھ معقول لوگ بیٹھتے ہوں گے، اب تو یہ ہو گیا کہ جہاز کے اندر بیٹھا ہوا بھی کوئی بندہ جو ہے ویڈیو اونچی آواز سے لگائی، گانے سن رہا ہے، اونچی آواز سے کچھ اور سن رہا ہے۔ دوسرے بندے نے مطالعہ کرنا ہے، دوسرے بندے نے کوئی اللہ رسول کی یاد کرنا ہے، کوئی ذکر اذکار کرنا، تلاوت کرنی، کچھ بھی کرنا، لیکن پرواہ کوئی نہیں۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا، 2 بندے اگلی سیٹ پہ، 2 بندے پچھلی سیٹ پہ، 2 بندے لیفٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر بندہ اپنی جو ہے نا وہ رنگ برنگی چیزیں جو ہے وہ لگا کے بیٹھا ہوا۔ بچے ساتھ بیٹھے ہوئے گیمیں کھیل رہے ہیں، اور پورا ڈزن ہو رہی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کہ جنگ لگ گئی ہے جہاز کے اندر۔ تو اب وہ کیا ہو رہا ہے؟ ماں باپ ساتھ بیٹھے ہوئے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ماں باپ کو اتنی توفیق ہو جائے کہ اس بچے کو سمجھائیں۔ تو جہاں پر بھی ہمارے ہاں یوں کہہ لے کہ یہ جو اولاد کی تربیت والا فیکٹر ہے، جو اولاد کے بنیادی حقوق میں سے ہے، یہ یوں کہہ لے کہ ایسا فراموش کیا ہوا ہے۔ تعلیم آ جائے بہت زیادہ، سب سے پہلے تو ہوتا ہے کہ بھائی بچے کو نا کھانا پینا روزگار اس کا چل جائے، حلال ہو حرام ہو اس کا ذرا فرق تھوڑا ہے، لیکن چلے حلال کی فکر بھی ہوگی تو بھائی یہ ہوگا کہ اس کا کھانا پینا اچھا ہو، ڈھنگ کی روٹی چلتی رہے، کماتا رہے اچھا خاصا، گھر اپنا ہونا چاہیے، گاڑی ہو جائے، بس ان 3 سے آگے تو قدم رکھنے کا سوچتے بھی نہیں کہ بھائی یہ اللہ رسول کا کتنا فرما بردار ہے، یہ دیندار کتنا ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، تلاوت کی عادت ہے یعنی ذکر الہی کرتا ہے یعنی درود پاک پڑھتا ہے، خوف خدا ہے یعنی حلال حرام کی فکر ہے، یعنی یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کی تربیت کس نے کرنی؟ اور پھر اس سے آگے اولاد کو یہ نہیں سمجھایا جاتا کہ لوگوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک نیا چیپٹر ہے، اگر میں اس پہ کلام کروں تو یہ ایک پوری دنیا بن جائے گی کہ وہ کون سے ماں باپ ہیں جو اپنے بیٹے کو، بیٹی کو نہیں، بیٹی کو اکثر و بیشتر سکھا رہی ہوتی ہیں مائیں کہ اپنے گھر میں جا کے یوں کرنا یوں کرنا، کیونکہ ان کو ڈر خوف ہوتا ہے بیچاریوں کو، تو لہٰذا بیٹی کو تو سکھانے والے ہیں، لیکن کیا بیٹے کو سکھانے والا بھی کبھی سنا ہے آپ نے؟ یا ذرا اپنے اوپر غور کر لیں کہ کبھی اپنے بیٹے کو بھی سکھایا کہ بھی تمہاری دلہن آنے والی ہے، تمہاری بیوی آئے گی، اس کے حقوق ہیں، اس کے حقوق پورے کر رہے ہیں، ظلم نہیں کرنا، اس کو برا بلا نہیں کہنا، اس کے ماں باپ کو برا بلا نہیں کہنا، اس کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھنا ہے، اس سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ کیا اس طرح کا سنا ہے کبھی؟ کوئی ہوں گے، چند ایک ہوں گے ایسے بھی دیندار، خوف خدا والے، اچھے لوگ ایسے ہوں گے، لیکن کتنے؟ 10,000 میں اگر 2 بھی مل جائے نا تو غنیمت ہے۔ تو ہے ہی نہیں کہ اولاد کو یہ سکھایا جائے کہ بیٹے کو یہ سکھائیں کہ جو تمہاری بیوی لے کے آ رہے ہیں تو وہ کسی کی بیٹی ہے، اس کے حقوق ہیں۔ تو یہ ہے اولاد کی تربیت نہ ہونا۔ بچپن میں اس کو دین نہیں سکھایا، تھوڑا سا بڑا ہو کے اس کو آداب زندگی نہیں سکھائے، شادی کے وقت اس کو بیوی کے ساتھ سلوک نہیں سکھایا، اور اس کے بعد ہوئے گھر میں فساد۔ اب کیا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہ بچہ تو صحیح پیدا ہوا تھا، یہ ماں باپ نے اس کو ایسا بنا دیا، اس کو یہودی بنا دیا، اس کو نصرانی بنا دیا، اس کو مجوسی بنا دیا، اس کو بد اخلاق بنا دیا، اس کو بدتمیز بنا دیا، اس کو لفنگا بنا دیا۔ تو یہ ہے ماں باپ کا کردار کہ جنہوں نے یا تربیت غلط کی یا صحیح کی نہیں، اور بچے نے خود غلط سیکھ لیا معاشرے سے۔ تو لہٰذا اولاد کی تربیت کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیں، اور یقین کریں کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ایک ایک شے جو میں بیان کر رہا ہوں، ہر شے کے اوپر یوں کہہ لیں 1 لاکھ مثالیں بیان ہو سکتی۔ بے نمازی ہمارے معاشرے میں اتنے زیادہ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے نماز کی ترغیب نہیں دی، ان کو نماز پہ لگایا نہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کرنے والے، شور شرابہ کرنے والے، پڑوسیوں کو تنگ کرنے والے لاکھوں کروڑوں میں ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے تربیت نہیں کی۔
بیوی کے حقوق ادا نہ کرنے والے لاکھوں میں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے کبھی بولا ہی نہیں۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ لاکھوں مثالیں ہوں گی ہمارے گھروں میں، ہمارے دائیں بائیں ہر طرف یہ پائی جاتی۔ دین کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس آگ سے کیسے بچانا ہے؟ اولاد کفر و شرک میں نہ پڑے، اولاد بدعات کا شکار نہ ہو، اولاد بدکاری اور حرام کاریوں کا شکار نہ ہو، اولاد حرام خوری میں نہ جائے، اولاد فرائض ادا کرنے والی ہو، واجبات ادا کرنے والی ہو، دوسروں کا دل دکھانے والی نہ ہو، گالیاں دینے والی نہ ہو، فحش سننے بولنے والی نہ ہو، فحش دیکھنے والی نہ ہو۔ ان ساری چیزوں سے بچا کر اسے اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوتے۔ یہ ہے قرآن کی آیت۔ حدیث مبارک سبحان۔ اچھا ایک اور آیت مبارک عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ خاموش نہیں رہتے تھے کہ اولاد جیسے مرضی کرتی رہے، بیوی جیسے مرضی کرتی رہے، فرمایا کہ حکم دیا کرتے تھے نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ تو بولنا پڑتا ہے، دل جلانے سے نہیں ہوتا کام، بولنا ہوتا ہے کہ یہ کرو۔ ہاں اس کا انداز اچھا ہونا چاہیے، تفہیمانہ سمجھانے کا ہونا چاہیے، جو سمجھانے کے تقاضے ہوتے ہیں حکمت کے ساتھ، لیکن کچھ سمجھائیں تو صحیح، کچھ بتائیں تو صحیح۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ اے حبیب اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پہ ڈٹے رہو۔ تو سرکار علیہ السلام تو نماز ادا فرماتے تھے، لیکن کیا فرمایا؟ اپنے گھر والوں کو حکم دو۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے یہ حکم ہمیں کہ تم بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ تو اب آپ غور کر لیں کہ اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو نماز کا کتنا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے اس کے اوپر باقاعدہ، فرمایا کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے اور پھر نماز نہ پڑھے تو فرمایا سختی کے ساتھ پڑھاؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ اولاد کو ان چیزوں پہ لگانا ہے، اس طرف لے کے آنا ہے۔ اسی طرح ایمان ہے، ایمانیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، سبحان اللہ، ہمارے لیے اس میں کتنی خوبصورت تعلیم ہے کہ ماں باپ اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ آیت مبارکہ دیکھی، فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، فرمایا اور اسی کی وصیت کی، اسی کی تاکید کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وصیت فرمائی، تاکید کی، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا فرمایا؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، فرمایا اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، دین اسلام کو چن لیا ہے۔ فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، حالت اسلام میں موت آئے۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے۔ اور کیا ہے؟ ایمان پہ ثابت قدم رہنا۔ خدا نے تمہارے لیے دین منتخب کیا ہے، اسلام، ایمان۔ تمہیں حالت ایمان میں موت آئے، معاذ اللہ حالت کفر میں نہ آئے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس میں ہمارے لیے بھی وہی تعلیم کہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ یہ تھا کہ اولاد کی تربیت یہاں تک کہ وصیت، کہ جو انسان کی یوں کہہ لیں کہ ایک زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے اور ایک زندگی کی اہم ترین چیز کا بیان ہوتا ہے، وہاں بھی اللہ کے نبی اپنی اولاد کو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے اسلام منتخب کیا ہے، تو حالت اسلام اور حالت ایمان کے اندر ہی تمہیں موت آئے۔ تو اب غور کریں کہ ذرا ہم
اپنی اولاد کو دین ایمان کے بارے میں کتنا بتاتے ہیں، کتنا سمجھاتے ہیں، کیا ان سے بات کرتے ہیں؟ تو یہ جو ہے وہ ایک دو صرف آیتیں اور روایتیں میں نے اس حوالے سے بیان کی۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ بھی تربیت کریں کیسے؟ تربیت کریں کیسے؟ کیونکہ اولاد کی تربیت میرے خیال میں یہ ایسا لفظ نہیں ہے جو اجنبی ہو، تو ان نون ورڈ نہیں ہے یہ۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہوگا کہ اولاد کی تربیت ایک لفظ ہے، بولا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اور کہیں کہیں نظر سے گزر جاتا ہے، ہر چھوٹے بڑے کو پتہ ہے اولاد کی تربیت۔ لیکن طریقہ کار کیا ہے، کیسے کریں؟ تو یہ تھوڑا سا ذرا عملی طور پہ سمجھنے کی چیز ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے، تربیت کا ایک اصول میں عرض کر دوں جو 90% چیزوں میں صادق آتا ہے، یعنی کہ 100 چیزوں کی تربیت کرنی ہو، ان میں 90 چیزوں میں تربیت کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ 10 کے اندر تربیت کا طریقہ دوسرا ہے، 90 کے اندر وہ ہے جو ابھی میں بیان کروں گا۔ 10 کیا ہے؟ 100 میں سے 10 چیزوں میں تربیت تو یہ ہے کہ آپ بول دیں، بیٹا یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ کرو، یہ نہیں کرو۔ آپ نے بول دیا اور آپ نے وہ آپ کا بولنا تربیت کہلائے گا۔ 90% چیزوں میں بچوں کی تربیت بولنے سے نہیں ہوتی، خود کرنے سے اور بچوں سے کروانے سے ہوتی۔ خود کرنے سے اور بچوں سے کروانے سے ہوتی۔ بولنے سے چند چیزیں ہیں جو بچے سیکھ کے عمل شروع کر دیتے ہیں، اصل جو ہے وہ آپ کا خود کرنا اور بچے کو کروانا ہوتا ہے۔ آپ نماز کی تربیت یوں کرنا چاہیں نا، بیٹا نماز پڑھا کرو، بیٹا نماز پڑھا کرو، تو ہو گئی نماز۔ 10% امید ہے کہ بچہ نماز پڑھے گا۔ لیکن جب آپ خود اذان کے ساتھ ہی مسجد میں ہیں، ماں اذان کے ساتھ مصلی پہ کھڑی ہے، اور اس کے ساتھ بچے کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ مصلی پہ کھڑا کیا، یا بچے کو ساتھ لے کے مسجد میں گئے ہیں، یہ دو چیزیں جمع کریں گے تو 90% امید ہے بچہ نمازی بنے گا۔ تو بچوں کو جس چیز کی تربیت کرنی ہے، جس چیز کی تربیت ان کو دینی ہے، وہ خود کریں اور ان سے کروائیں، تو بچے خود بخود اس عمل پہ آ جائیں گے، اور جب کر کر کے سیکھیں گے تو ان کے مزاج کا ایسا حصہ بن جائے گا کہ پھر کبھی زندگی میں ان سے نکل نہیں سکے گا۔ اب اس کے لیے کیا کریں؟ مثال کے طور پہ سب سے پہلے تو یہ ہے، بچہ سو کے اٹھے نا، تو اسے سو کر اٹھتے ساتھ ہی اللہ کا نام لینا، کلمہ طیبہ پڑھنا اور سو کر اٹھنے کی دعا پڑھنا، یہ سکھائیں۔ جتنا چھوٹا بچہ ہے جو ابھی 2-4 لفظ ہی پڑھ سکتا ہے، تو اس کو سونے سے اٹھنے کی دعا تو یاد کرنا مشکل ہے، تو صرف لفظ اللہ ہی بول دے، لا الہ الا اللہ پڑھ دے، بسم اللہ شریف پڑھ لے، تاکہ اٹھتے ساتھ ہی رب کو یاد کرنے کی سوچ بن جائے۔ سونے سے پہلے آخری کلام اللہ کا نام، یہ آپ کریں، بچے سے کروائیں، تو اب یہ اس کی عادت، اس کے مزاج، اس کی فطرت کے اندر ہی شے داخل ہوتی جائے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات، اسے سکھائیں کہ اٹھتے ساتھ ہی ماں باپ کو سلام کریں۔ ماں باپ کو سلام کرنے سے ماں باپ کی محبت دل میں بیٹھتی ہے، ماں باپ کے دل میں اس بچے کی محبت بڑھتی ہے۔ سلام کرنا اسلام کا شعار ہے، اسلام کی نشانی ہے، سلام پھیلانے کا حکم ہے، سلام کو عام کرو۔ تو بچہ جب ماں باپ کو یوں سلام کرتا ہے تو اس سے یہ عادت ڈیولپ ہوتی ہے اور سلام پھیلانے کی عادت بنتی ہے۔ تیسری بات، بچے کو وضو کرنا سکھائیں، کہ جب وہ وضو کے قابل ہو جائے تو اسے وضو کرنا سکھائیں، پھر اسے مصلی پہ کھڑا کریں۔ ابھی اس کو نماز نہیں بھی آتی، ویسے ساتھ کھڑا کر لیں۔ ہم مسجد میں لے جانے کے احکام جدا ہو جاتے ہیں، وہ تو مسجد کی سمجھ ہو تبھی لے جا سکتے ہیں، لیکن اسے مصلی بچھانا، مصلی اٹھانا، مصلی پہ بیٹھنا، ہاتھ میں تسبیح لینا، بچی ہے تو سر پہ دوپٹہ، لڑکا ہے تو سر پہ ٹوپی، تو اس طرح کی چیزوں پہ اس کو لائیں کہ جس سے اس کو یہ پتہ چلے کہ میں یہ ہوں، میرا دین یہ ہے، میرا گھر یہ ہے، میری زندگی یہ ہے۔ تو جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس بچپن کے اندر ہی آپ اس کی عادت میں شامل کر دیں گے تو یہ پوری زندگی دین کے ساتھ رہے گا، رب کی طرف متوجہ رہے گا، ورنہ تو آگے جا کے جیسا ماحول ہے پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو لہذا اس کی بنیاد کے اندر دین، اللہ رسول کا نام، اللہ رسول کی محبت ڈال دیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ چند ایک اور چیزیں کہ جو بچے کو جس کا عادی بنایا جائے، وہ ہے کہ بچے کو تھوڑا بہت ذکر اور تسبیح جو ہے اس پہ لگائیں۔ ضروری نہیں کہ اب تسبیح ہاتھ میں دے تو اچھا ہے، کوئی وہ نہیں ہے،
لیکن یہ ہے کہ بچہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ والے الفاظ جو ہے نا یہ تھوڑے بہت دن میں پڑھتا رہے، تاکہ اس کی زبان اللہ کے ذکر کی یادی ہو۔ اور اس کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے بچہ 6-7 سال کا ہو جائے تو اتنے بچے آج کے زمانے میں جو دعائیں ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے یاد کر لیتے ہیں نا، سواری کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، تو اس طرح کی دعائیں بچے یاد کر لیتے ہیں۔ بچوں کو دعائیں یاد کروا کر پڑھوائیں، یاد کروا کے چھوڑ نہ دیں، یاد کروا کے پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خود بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور آپ کوئی کام کرے تو اس سے پہلے جو پڑھنے کی دعا ہے وہ خود پڑھ لیں۔ میری ایک چھوٹی بھانجی ہے، 3 سال کی ہے، اس کو جب بائک کے اوپر بٹھاتے ہیں تو آٹو کے اوپر جو ہے سواری کی دعا پڑھتی ہے، آٹو کے اوپر، یعنی آٹو سے مراد ہے کہ آٹومیٹک، کہ آپ اس کو جیسے ہی بٹھائیں گے نا تو ساتھ سبحان الذی سخر لنا ھذا، آپ اتاریں دوبارہ بٹھائیں ساتھ سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بچی کو اتنی پریکٹس کروائی ہے کہ اب اس کو یہ ہے کہ بھائی جیسے اوپر رکھنا ہے نا قدم، بیٹھنا ہے تو دعا پڑھنی۔ یہ ہوتا ہے کہ سکھانے کے ساتھ کروانا ہوتا ہے، تو صرف بولے نہیں، آپ عمل کروائیں۔ کھانے سے پہلے کی دعا آپ پڑھیں اور بچوں سے کہیں کہ آپ پڑھیں۔ بلکہ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ کسی جگہ میں کھانے پہ گیا تو ان کی جو ہے وہ چھوٹا بچہ یا بچی تھی، میرے خیال 3.5-4 سال کی ہوگی۔ تو اب جیسے میں نے کھانا شروع کیا تو میں نے اپنے حساب سے دعا پڑھ لی، آہستہ پڑھ لی۔ تو میں نے جیسے کھانے کو وہ لقمے کو ہاتھ لگایا نا تو وہ بچے یا بچی جو تھی اس نے فوراً کہہ دیا، مفتی صاحب نے دعا تو پڑھی نہیں، دعا تو پڑھی نہیں انہوں نے۔ تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا انہوں نے پڑھ لی، آہستہ پڑھی۔ اچھا آہستہ پڑھ لی، یعنی کہ وہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آہستہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ اونچی آواز سے پڑھتے تھے۔ تو یہ ہوتی ہے تربیت، جب آپ بچے کو بار بار کرواتے ہیں تو وہ اس پہ پختہ ہو جاتے ہیں، تو لہذا بچوں سے وہ کام کروائیں۔ اچھا اسی طرح یہ ذکر الہی، یہ دعائیں یاد کرنا، اچھا اسی طرح بچے کو جنت کے بارے میں بتائیں، کیونکہ لالچ، رغبت، حرص یہ ہر انسان میں فطری ہوتی ہے، کھانے پینے کی، اچھے لباس کی، اور رنگ برنگے نعمتوں کی، اچھے اچھے گھروں کی۔ تو اب آپ بچے کے دل میں ہی ڈال دیں۔ بچے کو جب آپ بتائیں گے نا بیٹا جنت کے اندر شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں اور پانی کی نہریں، اور وہاں پر سونے چاندی کے گھر بنے ہوں گے، بڑے بڑے خوبصورت باغات ہوں گے، ایسے جو ہے وہ مخملی چیزیں ہوں گی، اتنا خوبصورت لباس ہوگا۔ جب آپ بچوں کو یہ باتیں بتاتے ہیں تو بچوں کے اندر بڑا شوق پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بڑوں سے زیادہ تو بچوں کے اندر اس طرح کی چیزوں کی رغبت ہوتی ہے نا کہ اچھا اتنا شہد ہوگا وہاں پر، پیتے ہی رہیں گے۔ تو بچوں کو اپنا انجوائمنٹ کا ہوتا ہے، تو اب بچے کے دل میں جنت کا شوق پیدا کریں اور ساتھ بتا دیں کہ بیٹا جنت میں جانے کے لیے نماز پڑھنی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، دوسرے بچوں سے پیار سے بات کرنی ہے، مسکرا کے بات کرنی ہے، کسی سے لڑائی نہیں کرنی۔ تو یہ جو اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق ہیں، یہ بیان کریں، ساتھ میں اب جنت کا بیان کریں، تو بچوں کے دلوں میں بچپن ہی سے اچھی عادات، اچھی خصلتیں اور خوبیاں یہ پیدا ہو جائیں گی، ایک جنت کی رغبت پیدا ہو جائے گی، ان کا ایمان بھی صحیح رہے گا۔ اور اسی طرح جہنم کے بارے میں تھوڑا سا ذرا لمٹ کے ساتھ، کیونکہ جہنم کا بہت زیادہ خوف دلانا جو بچے کا ہوتا ہے نا، وہ بعضوں کا تھوڑا سا اس کا امپیکٹ سخت ہو جاتا ہے، تو تھوڑا سا اس کے اعتبار سے بیٹا جہنم بڑی سخت جگہ ہے، وہاں سزائیں ہیں، تو اس طرح کا۔ تو جہنم کا تذکرہ تھوڑا سا عمر کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جنت کا تذکرہ بھی عمر کو لازمی بات ہے سامنے رکھتے ہوئے۔ اب بچے کو بولیں گے بیٹا جنت میں شراب ہوگی، تو تھوڑا سا اس کی ترکیب آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے لیے اس لیول کی بات نہیں ہے کہ ان کے سامنے کی جائے۔ تو یہ ہے جنت جہنم کی بات کرنا، اس کے بارے میں ترغیب دینا۔ تو یہ کام جو ہے یہ اگر بچوں کے ساتھ کیے جائیں تو بچوں کی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے۔ اچھا پھر اس کے ساتھ ایک اور بڑی ہی اہم چیز، وہ بھی اسی میں داخل ہے، بچوں کی تربیت میں داخل ہے، وہ ہے بچوں کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت، سارے نبیوں کی محبت، اور صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت، اولیاء کی محبت، علماء کی محبت ڈالیں۔ اللہ کی محبت اصل الاصول، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ بھی اصل الاصول،
کہ سرکار کی محبت ہی دین ہے، وہی ایمان ہے، وہی جان ایمان ہے، وہی روح ایمان ہے۔ صحابہ کرام کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہر صحابی کی عزت، تکریم، محبت ہم پہ فرض ہے۔ اہل بیت کی محبت تو نبی پاک علیہ السلام نے خود جو ہے وہ اہل بیت کی محبت سکھانے کا فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرو، اور نبی پاک علیہ السلام خود جو حضرت سیدہ فاطمہ سے اور حضرت امام حسن حسین سے محبت کرتے تھے وہ ہمیں پتہ ہے، تو لہذا ان کی محبت، سادات کرام کی تعظیم، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام کی محبت، غوث پاک ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں، بابا فرید ہیں، داتا صاحب ہیں، اور جتنے بھی اولیاء کرام ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، تو ان کی محبت جو ہے وہ بھی بچوں کے دل میں ڈالیں۔ اسی طرح علماء دین کی محبت، علماء دین کی محبت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علماء کی محبت نہیں ہوگی تو یہ معاذ اللہ یہ ایک شے کہیں بقیہ چیزوں کو تباہ نہ کر دے، کیونکہ آج کے زمانے میں ہو یہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ اللہ رسول کی محبت کی باتیں بڑی کرتے ہیں لیکن علماء سے بغض نکالتے ہیں، اور علماء سے بغض کا نتیجہ اصل کیا ہوتا ہے کہ شریعت سے دوری، اور شریعت سے دوری خدا سے دوری، تو الٹیمیٹلی وہ سارے کا سارا سسٹم ہی ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ تو جو علماء حق ہیں ان کی محبت اور ان کی تعظیم کا کہا جائے، کروائی جائے۔ اچھا، اب یہ کیسے ہو؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی زبان پہ ان ہستیوں کا تذکرہ کتنا ہے، آپ کی اپنی زبان پہ اللہ کا نام، اللہ کے رسول کی باتیں، صحابہ کی، اہل بیت کی، علماء کی، اولیاء کی باتیں کتنی ہیں۔ تو جب آپ بات کریں گے تو ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ باقاعدہ جسے کہا جاتا ہے نا پرائم ٹائم دینا، پرائم ٹائم بچوں کو وہ دیا کریں۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہے کہ جو نظر نیاز ہوتی ہے نا، جو 11ویں شریف ہے، جو کسی بزرگ کا دن آتا ہے، عرس کا دن آتا ہے، تو گھر میں اہتمام کریں، بھلے ہلکی پھلکی چھوٹی موٹی چیز کے اوپر ختم شریف دلا دیں اور بچوں کو ہی کھلا دیں، اور ہوتا بھی یہی ہے، تو ان کو ہی کھلا دیں، لیکن ان کو یہ پتہ ہو کہ بھی آج ہم نے جو ہے وہ فلاں ولی کی نیاز کھائی ہے، آج فلاں ولی کا دن تھا، آج فلاں ولی کا دن تھا، اس سے ان کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ محبت جو ہوتی ہے نا، یہ یوں کہہ لیں کہ یہ ساری تربیتوں کی جڑ بنیاد ہوتی ہے، اور ساری تربیتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو لہٰذا بچوں کی تربیت جو ہے یہ بچوں کا حق ہے، ان کے ماں باپ پہ یہ حق ضرور ضرور ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقوق العباد